طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے. ہمارے نبی کو کھانے میں کیا پسند تھا، آپ کے کھانا کھانے کا کیا طریقہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا کھانا پینا ایسا ہے جیسے اللہ کے کسی بندے کا ہونا چاہیے. یعنی ہمارے نبی کا کھانا پینا اگزامپل ہے ہمارے لیے. ہمارے نبی ہیلدی کھانا کھاتے تھے، صحت مند تھے خود بھی، اور سادہ کھانا کھاتے تھے. ہمارے نبی نے جیسے کھانا کھایا، جو کھانا کھایا، یہ بھی ہمیں ہمارے نبی نے کر کے بتایا نا، ہمیں گائیڈ کیا، اگزامپل بنے ہمارے لیے کہ کس طرح سے کھانا کھانا ہے اور کیا کھانا ہے. پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا. گوشت کی گریوی میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر کھاتے تھے. اس ڈش کو عرب میں سرید کہتے ہیں. یہ ڈش ہمارے نبی کو اچھی لگتی تھی. پھر ہمارے نبی کو دودھ بہت پسند تھا. کیا بچوں کو دودھ اچھا لگتا ہے؟ ہمارے نبی کو دودھ اچھا لگتا تھا. بچوں کو بھی روزانہ دودھ پینا چاہیے، اچھی صحت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک مکمل غذا ہے، کمپلیٹ فوڈ ہے، اور یہ آپ کو ہیلدی بناتا ہے. اور ہمارے نبی دودھ کے ساتھ ساتھ کھجور بھی کھاتے تھے، اور کبھی کبھی کھجور میں مکھن ڈال کر بھی کھانا پسند کرتے تھے. آپ نے شاید دیکھا ہو بعض دفعہ کھجور کی گٹھلی نکال کر اس میں مکھن ڈال دیا جاتا ہے اور مکھن والی کھجور کھائی جاتی ہے. تو یہ کھجور ہمارے نبی کو پسند تھی. اس کے علاوہ ہنی بھی بہت اچھا لگتا تھا. شہد بھی ہمارے نبی شوق سے کھاتے تھے، اور شہد تو بہت سے بچوں کا فیوریٹ بھی ہوتا ہے نا، تو یہ ہمارے نبی کو بھی پسند تھا. ہمارے نبی کو فروٹس بھی پسند تھے، اور پھلوں میں خربوزہ، میلن پسند تھا، اور سبزیوں میں لوکی کی سبزی کھاتے تھے. پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ پانی پسند تھا، اور پانی میں کھجور بھگو کر رکھ دیتے تھے اور پھر وہ کھجور والا پانی پیتے رہتے تھے. یہ ڈرنک ہمارے نبی کو بہت پسند تھا. پھر زیتون بھی پسند تھا، آلیوز، اور زیتون کا تیل بھی پسند تھا. روٹی کے ساتھ آلیو آئل، زیتون کا تیل لگا کر کھاتے تھے. یعنی صرف روٹی اور آلیو آئل، تیسری اور کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. کبھی سرکے کے ساتھ روٹی لگا کر کھاتے تھے، کبھی خالی گھی کے ساتھ روٹی کھاتے تھے. اور ہمارے نبی کو پنیر بھی پسند تھا، چیز. یہ بھی بہت سے بچوں کو پسند ہوتا ہے اور بہت ہیلدی ہوتا ہے. ہمارے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے؟ اب یہاں پر ہم کھانا کھانے کے کچھ آداب دیکھیں گے کہ ہمارے نبی کیسے کھانا کھاتے تھے. صاف ستھرا، پاک اور ہیلدی کھانا کھاتے تھے. اور ہمارے نبی کہتے تھے کہ جب بھوک لگے تب کھاؤ. بچوں، ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا اچھی بات نہیں، ہر وقت منہ ہلاتے رہنا اچھی بات نہیں، اور بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانے سے بھی نبی نے منع کیا ہے. اور کھانا بہت زیادہ گرم بھی نہیں کھانا چاہیے، اور بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں کھانا چاہیے. اور کھانا جب سامنے آئے تو اس کو سونگھنا یا پھونک مارنا، یہ بھی ہمارے نبی کو پسند نہیں تھا. پیارے بچوں، ہمارا دین ہمیں صاف ستھرا ہیلدی کھانا کھانے کا سبق دیتا ہے. ایسا کھانا جو پاک ہو، طیب ہو، یعنی جنک نہ ہو. ایسا کھانا کھانا چاہیے جسے کھا کر ہم اسٹرانگ ہوں، طاقتور ہوں، جو مزے کا بھی ہو، خوشبودار بھی ہو، اور جس سے ہمیں فائدہ ہو، جس سے ہمیں انرجی ملے تاکہ ہم نیکیاں کر سکیں، اچھے اچھے کام کر سکیں. اور بہت زیادہ فرائیڈ کھانا، یا بہت زیادہ مسالوں والا، یا بہت شوگر والا، چینی والا کھانا صحت کو خراب کرتا ہے. گھر کا صاف ستھرا تازہ کھانا ہمیں صحت مند بناتا ہے. اور کھانے کے معاملے میں بہت پکی اور چوزی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نبی کو جو کھانا ملتا وہ کھا لیتے. اگر کھانا پسند نہ آتا تو خاموشی سے چھوڑ دیتے. کبھی بھی کھانے کو برا نہیں کہتے، کھانے میں عیب یا برائی نہیں نکالتے تھے. یہاں پر آپ سب بچے سوچیں، کیا ہم کسی کھانے کی چیز کو برا کہتے ہیں؟ کوئی چیز جو ہمیں پسند نہیں آتی، کیا ہم اس کو برا کہتے ہیں؟
ہم نے برا نہیں کہنا، ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ کھانے کی چیز کو ہمارے نبی نے کبھی بھی برا نہیں کہا۔ پھر بچوں، کھانا ضائع بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے برتن میں اتنا ہی ڈالیں جتنا آپ کھا سکیں، باقیوں کے لیے بھی چھوڑیں۔ آپ کے گھر میں جو بھی صاف ستھرا کھانا بنا ہے اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر خوش ہو کر کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ہمارے نبی کھانا کھانے کے بعد شکر کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، الحمدللہ، اور دعا پڑھتے تھے۔ اور کھانا بیٹھ کر سکون سے کھانا چاہیے۔ کچھ بچے لیٹے لیٹے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، سامنے اسکرین ہوتی ہے، ٹی وی، لیپ ٹاپ، اور لیٹ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کھانا کھانا اچھی بات نہیں۔ ہم نے آرام سے، سکون سے بیٹھ کر کھانا کھانا ہے اور اپنے برتن میں اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ ہمارے نبی برتن میں اپنے سامنے سے کھاتے، درمیان سے کبھی بھی نہ کھاتے۔ ہمیں بھی سامنے سے کھانا ہے اور کبھی بھی درمیان سے شروع نہیں کرنا، نہ ہی دوسروں کے سامنے سے کھانا ہے۔ اور اتنا زیادہ بھی نہیں کھانا کہ سستی ہونے لگے، نیند آنے لگے، کام کرنے کو دل نہ لگے۔ کہ جب زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، تو نیند آتی ہے، سست ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے بہت زیادہ کھانا بھی نہیں کھانا، دوسروں کا حصہ بھی نہیں کھانا، صرف اپنا حصہ کھانا ہے۔ اچھے طریقے سے ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا ہے، کیونکہ ہمارے نبی ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا اگر شروع میں بسم اللہ کوئی بھول جائے تو درمیان میں جب بھی یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھیں اور کھانا کھائیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اور درمیان میں بسم اللہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھی تو درمیان میں پڑھ لیں، اس سے شیطان آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوتا۔ جو بسم اللہ نہیں پڑھتا شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے اگر ہم اس سوچ سے ہیلدی کھانا کھائیں کہ اس کھانے سے جو مجھے انرجی ملے گی، اس سے میں مضبوط ہوں گا، میں دین کے کام کروں گا، اچھے اچھے کام کروں گا، نیکیاں کروں گا، میں اچھا کھانا کھاؤں گا تاکہ میں نیکیاں کر سکوں۔ تو اس طرح ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ ہمارے نبی کو جب بھوک لگتی تو کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور بھوک تھوڑی سی باقی ہو تو وہ کھانا چھوڑ بھی دیتے تھے، یعنی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، یعنی سارے ہاتھ سے نہیں، صرف 3 انگلیاں یوز کرتے تھے، اور جب کھانا کھا لیتے تو ان انگلیوں کو چاٹ لیتے، برتن کو چاٹ لیتے، یعنی لکھ کر لیتے تھے۔ پھر نبی نے اکیلے کھانے سے زیادہ مل کر کھانے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کوئی کسی کمرے میں کھا رہا ہو، کوئی کسی کمرے میں کھا رہا ہو، بلکہ سب نے ایک ساتھ ایک وقت مل کر کھانا ہے۔ اور گھوم پھر کر چلتے پھرتے کھانے سے بھی منع کیا ہے۔ پھر پانی کیسے پینا ہے؟ پانی کوشش کریں بیٹھ کر پئیں، 3 سانسوں میں پئیں، ایک ہی گھونٹ میں غٹ غٹ کر کے نہیں پینا، آہستہ آہستہ 3 سانسوں میں پانی ختم کرنا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی نہ پیو، بلکہ آہستہ آہستہ 3 سانس میں پیو۔ پانی ہو، جوس ہو یا کوئی بھی ڈرنک ہو، سب ہم نے آہستہ آہستہ پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے۔ اور جب کھانا کھا لیں تو کیا کریں؟ ہاتھ ضرور دھوئیں۔ ہمارے نبی بھی کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوتے تھے، کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا اس گھر میں ہمیشہ خیر رہے گی جس گھر کے لوگ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوتے ہیں۔ ہاتھ دھونے بہت ضروری ہیں۔ کیا آپ ہاتھ دھوتے ہیں کھانے سے پہلے اور بعد میں بھی؟ ہمارے نبی کھانے کے بعد ہاتھ بھی دھوتے تھے اور کلی بھی کرتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ پیارے بچوں، آج ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے طریقوں کے بارے میں پڑھا اور کیا سیکھا کہ ہم نے صاف ستھرا کھانا ہے، ہیلدی کھانا ہے، آرام سے بیٹھ کر کھانا ہے، کھانا ضائع نہیں کرنا، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے، جنک نہیں کھانا، کینڈیز، ٹافیز، فرائیز اور فرائیڈ چیزیں یہ سب انہیلدی ہیں۔ جنک نہیں کھانا، ہم نے صحت مند کھانا کھانا ہے تاکہ ہم بھی صحت مند رہیں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين